ان میں پہلے انسان وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا انسان وہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب ان کے گمان کے مطابق کسی بڑے گناہ میں نہیں۔ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، ان میں پہلے انسان وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے انسان وہ تھا جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان اجتناب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تجدون شر الناس ذا الوجہ، کہ قیامت کے دن بدترین انسان اللہ کے ہاں وہ شخص ہوگا کہ جس کے دو چہرے ہوں گے، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، کہ ایک کے سامنے ایک بات کرتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسری بات کرتا ہے، تاکہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا اور کسی نے ان کی چغل خوری کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، تو ہم تیری بات کی تحقیق کریں گے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو قرآن میں ہے کہ ہمازٍ مشاء بنمیم، چغل خور انسان پر سخت الفاظ میں لعنت ہے۔ یعنی بتلایا یہ کہ تم نے ہم تک جو بات پہنچائی ہے یہ مت پہنچا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چغل خوری سے گھر گزر جاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، اس کتاب میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ غلام بیچ رہا ہوں، میرے اس غلام میں کوئی خامی نہیں، صرف ایک خامی ہے کہ میرا یہ غلام چغل خوری کرتا ہے، باقی اس میں عیب کوئی نہیں۔ کسی خریدنے والے نے کہا یہ تو کوئی بڑا عیب نہیں ہے، چلو سستے دام میں مل رہا ہے خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے غلام کو خرید لیا۔ خرید کے جب گھر لائے، اب دیکھا اس غلام نے کہ مالک کے اس کی بیوی کے درمیان بڑی محبت ہے۔ اب اس نے ان کے درمیان میں فتنہ فساد ڈالنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے، تب یہ غلام سب سے پہلے اس کی بیوی کے پاس گیا اور گھر والی سے کہنے لگا کہ تیرے شوہر نے تو کسی اور سے تعلقات قائم کر دیے ہیں اور قریب ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر دے۔ تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوئی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے گا اور دوسری جگہ نکاح کر دے گا۔ عورت کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوئی اور بہت غمگین بھی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو اب اس غلام نے اس سے ایک بات کہی۔ اس نے مسئلے کا حل یہ بتایا کہ جب تمہارا شوہر رات کو سو جائے تو تم اس طرح لے لو، اور اس طرح لے کر اس کی داڑھی کے نیچے کے بالوں کو اس طرح سے کاٹ لو، اور وہ بال تم اپنے پاس رکھ لو۔ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ کسی اور سے محبت بھی نہیں رکھے گا اور شادی بھی تم سے رکھے گا۔ تو خاتون اس پہ آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں انشاءاللہ رات کو اس کے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لوں گی۔ تو اس غلام نے اس سے ایک بات کہی کہ فلاں دن بال کاٹنا، وہ دن بڑا بابرکت دن ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ اس طرح سے بال کاٹنا۔ اب دوسرے غلام اس آقا کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تیری بیوی نے کسی اور سے تعلقات قائم کر دیے ہیں اور قریب ہے کہ تمہیں قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر دے۔ مالک کو اس پر اعتماد نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اس کی تو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ کہا کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو دیکھنا کہ فلاں رات تمہارے گھر والے اس طرح لے کر آئے گی
تاکہ تمہیں قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر دے۔ تم سونا واسعہ کے بل کرنا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب وہ گھر والی کس نیت سے آئی تھی کہ بال کاٹ کے اپنے پاس رکھوں گی، محبت قائم ہوگی۔ اب وہ جیسے ہی پہنچی، شوہر یہ سمجھا کہ مجھے قتل کر رہی ہے، وہ فوراً اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب بیوی کے رشتہ دار آئے، انہوں نے آ کر اس شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں لڑائی ہو گئی اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، جانبین کے کئی لوگ مارے گئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا بنی؟ چغل خوری۔ چغل خوری سے دونوں گھرانے اجڑ گئے، اس لیے دین نے ہمیں اس کام سے روکا ہے۔